کہ چلو زیارت تو ہو گئی پر چادر بھی عطا کر دی، چادر بھی عطا کر دی. کیا چادر عطا کرنا حضور کے لیے ناممکن ہے؟ میرے آقا نے اپنی زندگی زہری زندگی میں اپنے صحابہ کو، اپنے سناخانوں کو جو ہے برد یمانی عطا کی. حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اسلام قبول کیا، حضور کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے قصیدہ پڑھا، میرے آقا نے برد یمانی ان کو عطا فرما دی. حضرت امیر معاویہ نے عرض کیا کہ یہ مجھے عطا کر دیں، یہ مجھے دے دیں اور 10,000 درہم لے لیں. آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں یہ کر سکتا. ان کے وصال کے بعد ان کے وارثوں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 درہم سے وہ چادر خریدی. وفات کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے صحابہ کو برد یمانی عطا فرمائی. تو حضرت امام بصیری کو زہری وصال کے بعد عطا فرما دی. تو کیا ہوا؟ کہتے نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب اللہ کے برد یمانی عطا کر دیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر ایسے ہو سکتا ہے. اس بات کو تو مانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کو اپنا دیدار کروایا خواب کے اندر، اور جب دیدار انہوں نے کیا تو دل کے اندر خیال آیا کاش میرے مصطفیٰ مجھے اپنی منہ مبارک داڑھی کے بال عطا کر دیں. حضور نے اس طرح اپنی ریش پر جو ہے ہاتھ پھیرا، خواب کے اندر ہی تو یہ معاملہ تھا. اور اس کے بعد دو وال جو ہے ہاتھ میں آئے اور وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ عبد الرحیم کو عطا کر دیے. الفاظ العارفین کو تو بھی مانتا ہے، اور یہ بات وہاں موجود ہے کہ جس وقت عطا کر دیے، جب ان کی آنکھ کھلی دیکھا وہ وال نہیں تھے، پھر پریشان ہو گئے اور پھر آنکھ لگ گئی. میرے آقا پھر خواب کے اندر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا بیٹا میں نے احتیاطاً وہ دونوں وال تکیے کے نیچے رکھ دیے ہیں. جب آنکھ کھلی تھی 2 وال تکیے کے نیچے تھے. اگر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد کو وال مل سکتے ہیں تو مانتا ہے تو برد یمانی کیوں نہیں مل سکتی؟ پھر جو ہے وہ چادر کیوں نہیں مل سکتی؟ نبی پاک اور پھر وہ دو وال تھے آپ نے ڈبی میں بند کر لیے. اور حضور یہ بھی فرما گئے اور میں پریشانی ہوں نا بیٹا، اس بیماری سے تیری موت نہیں ہوگی، اس بیماری سے تیری موت نہیں ہوگی. یعنی جو ہے وہ عمر کی بھی آگے جو ہے وہ وصیت فرما گئے کہ اس سے تو نہیں مرے گا. اور پھر جو ہے وال بھی عطا کر دیے، جب ڈبی میں بند کر کے رکھ لیے. بعض لوگوں کو دکھایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے منہ مبارک ہیں داڑھی شریف کے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے تو نہیں ہمیں دکھایا اور یہ جو ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو ہے میرے خواب میں آئے، انہوں نے اپنا دیدار کروایا اور اس کے بعد یہ مجھے تحفے میں 2 عطا کیے. 3-4 بندے جو ہے وہ ان سے بحث باسا کرنے کے لیے آگے، مناظرہ کرنے کے لیے اس بات پر. آپ نے فرمایا اس بات کو تو مانتا ہے کہ جب حضور دھوپ میں جایا کرتے تھے بادل سایہ کرتا تھا، چلو ان دونوں والوں کو دھوپ میں لے چلتے ہیں، دونوں والوں کو دھوپ میں لے چلتے ہیں. حضور کے ہوئے تو بادل آج بھی آ جائے گا، بادل آج بھی آ جائے گا. یہ تو بات مانتا ہے. جب ڈبیے سے باہر نکال کر دونوں والوں کو دھوپ کے اندر رکھا، علماء کہتے ہیں اس وقت بادل کا آسمان پر ذرہ بھی نہ تھا، جیسے دھوپ میں گئے بادل فوراً آ گیا. اور پھر وہ دونوں وال ڈبی میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے تھے اور لیٹے رہتے تھے. جب کوئی ان کے سامنے پڑھتا الصلاۃ والسلام علیہ، دونوں وال ایک دوسرے سے جدا ہو کر کھڑے ہو جایا کرتے، دونوں وال ایک دوسرے سے جدا ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے. اور آپ میلاد مصطفیٰ کی محفل میں وہ لوگوں کو دکھایا کرتے تھے جس جو ہے وہ لوکڑی کو اس ڈبی کو تالا لگایا ہوا تھا. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا میلاد کی محفل آ گئی، جب والوں کی زیارت جو ہے وہ کروانے کے لیے وہ بکسا لائے، جب کھولنے لگے تو اس کا قفل اس کا تالا نہ کھلے. آپ نے مراقبہ کیا، سمجھ گئے کہ ان بندوں میں ایک بندہ ناپاک ہے، پلید ہے. اس کا پردہ رکھا، کہا تم سب جاؤ طہارت کر کے آؤ. جب وہ سب آئے تو پھر کھولا تو کھل گیا اور جب سلام پڑا دونوں کھڑے ہو گئے. تو جیسے مصطفیٰ نے ان کو بال عطا فرما دیے. اور علامہ صاحب سے پوچھئے کئی علماء ہیں اور کئی اولیاء ہیں جن کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ شریف میں وہ گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ہم یا رسول اللہ آپ کے مہمان ہیں. جب رات کو سوئے
وہی تبلیغی نصاب میں یہ بات لکھی ہے، جمال الاولیاء میں اشرف علی تھانوی نے یہ بات لکھی ہے کہ جناب حضرت محمد بن حسن الحمیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، کئی دن کے بھوکے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، اور پھر رات کو سو گئے، خواب میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان کو روٹی عطا فرمایا، وہ فرماتے ہیں خواب میں آدھی کھائی، خواب میں آدھی کھائی، آنکھ کھل گئی، آدھی ہاتھ میں موجود، آدھی ادھر روٹی مل سکتی ہے، جو ہے وہ علامہ صاحب فرماتے پلیتوں کو وال نظر نہیں آتے، سرکار کہاں نظر آئے گے؟ رسول اللہ خود اپنی بزم میں تشریف لاتے ہیں مگر دل کے اندھوں کو نظر آیا نہیں کرتے۔ جی حضور علیہ السلام تشریف فرمایا، ابو بکر صدیق تشریف فرمایا، تو ابو لہب کی بیوی جو ہے دوڑتی ہوئی آئی، ہاتھ میں پتھر ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف جب قریب آئی تو آ کر کہنے لگی اے ابو بکر تیرے ساتھی مزمم کہاں ہے؟ معاذ اللہ، محمد کو وہ مزمم کہتے، تیرا ساتھی مزمم کہاں ہے؟ انہوں نے آگے سے جناب جواب دیا کہ میرے پاس ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہاں ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہے۔ وہ بکواس کر کے چلی گئی، حضور علیہ السلام اس کو نظر نہ آئے، اس کو نظر نہ آئے۔ جب وہ چلی گئی تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر دنیا میں عجیب ہے کہ وہ مزمم کو برا بھلا کہتی، میں تو محمد ہوں، میں تو محمد ہوں۔ اور پھر ابو لہب کی بیوی کو سامنے بیٹھے حضور نظر نہیں آئے، ابو بکر اور حضور دونوں تھے، ہمارے سور کے اندر جو ہے وہ تمام کافروں کو حضور ابو بکر نظر نہیں آئے۔ رسول اللہ خود اپنی بزم میں تشریف لاتے ہیں مگر دل کے اندھوں کو وہ نظر آیا نہیں کرتے۔ میں عرض کر رہا تھا آنکھ والا تیری جوبن کو تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا خبر کیا دیکھے۔ جی وہ انے نوچا سیر کرایا، سارا شہر بکھایا، جے پوچھیا انیا کی نظری آیا، انہیں کہ کچھ نہیں۔ انے کو بولا کیا نظر آگیا؟ انے کو کیا نظر، پورا شہر دکھا دیں اس کو کیا نظر آئے گا اس کو؟ یہ بلے شاہ کا کلام ہے، انے نوچا سیر کرایا، سارا شہر بکھایا، جے پوچھیا کی نظری آیا، انہیں کہ کچھ نظری۔ تو ان کو تو سارا قرآن پڑھ دیں مصطفیٰ کی شان میں، ساری حدیثیں پڑھیں، نظر ہی نہیں آتا۔ آؤ آگے چلتے ہیں تیسرے جو ہے وہ بزرگ کی طرف، حضرت شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے متعلق حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ان کے خاص خلیفہ تھے اور خاص مرید تھے اور ان کے خاص عاشق تھے۔ اولیاء فرماتے ہیں دنیا میں اگر دیکھنا ہے پیر تو نظام الدین کو دیکھے، مرید کو دیکھے، امیر خسرو کو دیکھے۔ حضرت نظام الدین فرماتے ہیں شریعت کی قید نہ ہو تو ایک ہی قبر میں دونوں، یعنی دونوں کی محبت اس قدر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانے ایک دن وہ کلام لکھ کر آئے، حضور کی نعت لکھ کر آئے تو اپنے مرشد کو خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ میں نے کچھ اشعار حضور کی بارگاہ میں لکھے ہیں، سناؤں؟ انہوں نے کہا سنائیں۔ جب سنائے تو خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے فرمایا امیر خسرو ٹھیک ہے اچھے ہیں پر جو شیخ سعدی شیرازی نے لکھا وہ کمال ہے، سبحان اللہ، جو سعدی نے لکھا وہ کمال ہے۔ اچھا پھر لکھا، بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ لکھا، بڑے عشق و محبت کے ساتھ لکھا، پھر پیش کیا، پڑھا حضور کیسے ہے؟ کہا بہت بہترین ہے، پر جو سعدی نے لکھا وہ جو سعدی نے لکھا وہ کیا بات ہے، کمال ہے۔ اچھا پھر چلے گئے، پھر حد کر دی، پھر امیر خسرو کے کلام سے کون واقف؟ صوفیاء کی بارگاہ میں چشتیہ سلسلے کے بزرگوں کی بارگاہ میں پڑھا جائے وجد میں آ جاتے ہیں، وہ وجد میں آ جاتے ہیں۔ ایسے کلام میں سوز و سعادت کیوں نہ ہو؟ نظام الدین نے اپنا لعب ان کے منہ میں ڈالا تھا، پر شیخ سعدی شیرازی کے منہ میں تو خضر علیہ السلام نے ڈالا تھا، سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تیسری مرتبہ کمال لکھا، لکھ کر آ کر سنایا سوز و عشق و محبت میں، تو پھر مرشد نے کہا خسرو بہترین ہے، بہت ہی بہترین ہے، پر جو سعدی نے لکھا وہ کمال ہے، سعدی نے لکھا پھر بھی کمال ہی لکھا۔ کہا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے حد کر دی اور پھر سعدی نے جو لکھا ہے کمال لکھا ہے۔ فرمایا کل آنا، رات کے وقت آنا، ٹھیک ہے۔ دوسرے دن چلے گئے مرشد کی بارگاہ میں، حضور حاضر ہو گیا، ہم آ گئے ہو، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے نگاہ دوڑائی، نگاہ ڈالی اپنی بلیٹ کی ان پر،
فرمایا آنکھیں بند کرو، بند کی، فرمایا کھول دو، جب کھولا تو حضرت امیر خسرو کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میں نے اپنے آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پایا، سبحان اللہ، مرشد کی نگاہ پڑی، کیا بات، میں نے حضور کو، میں نے اپنے آپ کو حضور کی کچہری میں پایا ہوا، میں نے دیکھا حضور کی بزم لگی ہوئی ہے، محفل لگی ہوئی ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، ساتھی سامنے کھڑے ہیں، میں نے دیکھا صحابہ کی موجودگی میں حضور کی محفل میں سادی سامنے کھڑے گئے اور حضور فرما رہے ہیں سادی کلام تو پڑھ، سادی کلام تو پڑھ، اور جس وقت سادی کلام پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، اور جب یہ مثلا مکمل ہوتا ہے صلو علیہ وآلہ، حضور فرماتے ہیں سادی پھر پڑھو، سادی پھر پڑھو، سادی پھر پڑھتے گئے، جملہ مکمل ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں سادی پھر پڑھو، جب تیسری مرتبہ کہا سادی پھر پڑھو تو امیر خسرو بول اٹھے خدا کی عزت کی قسم سادی کا لکھا ہوا کمال ہی ہے، سادی کا لکھا ہوا کمال ہی ہے، جو لکھا اس نے کمال لکھا، بلغ العلا بکمالہ، بلندیوں پر پہنچے وہ اپنے کمال سے، وہ بلندیوں پر پہنچے وہ اپنے کمال سے، کشفت الدجی بجمالہ، اور ساری کائنات کی جو ہے وہ اندھیریاں وہ آپ کے جمال کی وجہ سے کافور ہو گئی، اندھیرا مٹ گیا آپ کے جمال کی وجہ سے، اور حسنت جمیع خصالہ، اور آپ کی شان و عظمت اور آپ کی خوبیاں، آپ کے محاسن، آپ کے خصائل، ان کی حد ہی نہیں ہے، ملا کہتا ہے حد لگا دو یہاں تک، ملا کہتا ہے حد لگا دو، فرمایا ان کے کمال کی حد ہی نہیں ہے، ان کی خوبیوں کی حد ہی نہیں ہے، ان کی شان اور عظمت کی حد ہی نہیں ہے، درود ہو آپ پر اور سلام ہو آپ پر، تو یہی بات تو ہے بصیری نے کہی تھی نا، مولا صلی وسلم میں کروڑوں درود لاکھوں درود بھیجے اللہ اپنے محبوب پر، لاکھوں کروڑوں درود بھیج اے اللہ اپنے محبوب پر، اور یہی اشعار جب شیخ سعدی نے لکھے تھے، یہ بھی بات عرض کرتا چلا، یہ 3 مرتبہ جب کہا حضور نے مجلس میں پڑھے تو حضرت امیر خسرو بول اٹھے، عرض کرنے لگے خدا کی قسم جو سعدی نے لکھا وہ کمال لکھا ہے، کہ حضور کی کچہری میں یہ وہی میں بتا رہا ہوں، اسی کی طرف اشارہ، یہ جو جب کلام لکھا، توجہ میری طرف، جب شیخ سعدی نے یہ کلام لکھا تھا نا بلغ العلا بکمالہ، سبحان اللہ، تو لکھا تھا تو یہ 3 مصرے بنے، کتنے 3 مصرے بنے، چوتھا نہیں بن رہا تھا، اللہ، بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، یہ 3 مصرے بنتے تھے، چوتھا نہیں بنتا تھا، وہ بہت کوشش کی، سبحان اللہ، نہ بات بن رہی تھی، کیا بات، رات پڑ گئی، سو گئے، لیکن پریشان تھے، اللہ، سو گئے، پریشان تھے، سو گئے، جب سوئے تو رات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سبحان اللہ، میں سادی پریشان ہو، اللہ، یہ کہتا ہے جی نبی کو پتا نہیں ہے، وہ تو اپنے غلاموں کا پریشان ہونا بھی وہ جانتے ہیں، بے شک، جی واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، پر اتنا بھی تو ہو کوئی کرے عادل سے، سبحان اللہ، یہ کیا بات، امت فریاد جو امتی کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، تو ذرا ادھر، تو ذرا غمگین تو ہو، دیکھ کیسے وہ پہنچتے ہیں، کیسے مدد کو پہنچتے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے خواب میں، فرمایا سعدی پریشان کیوں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی تعریف میں اشعار لکھے ہیں پر 3 بنے ہیں، اللہ، کتنے بنے ہیں؟ 3 بنے ہیں، چوتھا نہیں بن رہا، فرمایا اچھا پڑھو، نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، آقا پاک نے فرمایا آگے کہہ دو صلو علیہ، آگے فرماؤ، آگے لکھ دو، آگے یہ کہہ دو صلو علیہ، یہ شعر کس نے بتایا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، چوتھا مصرع حضور نے بتایا تھا، چوتھا مصرع حضور نے بتایا تھا کہ کہو صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، ہر ایک عاشق جس کے دل میں جتنا بھی عشق ہے وہ اپنے عشق کی انتہا میں ہے، حضرت امام عبد الرحمن ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب گئے نا حج کر کے مدینہ پاک، حضور کے روضہ پاک، حضور کے روضہ پاک پر حاضری دی تو اتنی بڑی داڑھی تھی، اتنی بڑی داڑھی تھی حضرت ملا جامی کی، لیکن جب وہ واپس آئے نا تو داڑھی اتنی تھی، علماء جمع ہو گئے، صوفیاء جمع ہو گئے، اولیاء جمع ہو گئے، آج تو کسی بات کوئی بات ہوتا نا تو ایک دوسرے کی اصلاح نہیں ہوتی ہے، تنقید ہوتی ہے، اور فلاں اصلاح کرتا فلاں، پہلے لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے کی اصلاح کرتے، علماء آ گئے، اولیاء آ گئے، اب وہ نہ بات کرنے سے ذرا کتراتے تھے، لیکن پھر بھی کہہ دیا کسی، حضور ایک بات ہے
کیا میں جب آپ گئے تھے حضور کے روضے پر تو اتنی سبحان اللہ جب واپس آئے تو آپ کی داڑھی چھوٹی ہے، یہ کیوں چھوٹی کروا دی؟ تو آپ نے فرمایا میں نے چھوٹی نہیں کروائی، کیا بات میں نے چھوٹی نہیں کروائی۔ کہا تو پھر یہ چھوٹی کیسے ہو گئی؟ کیسے؟ انہوں نے کہا آپ تم بار بار کیا پوچھ بات، رہے ہو، اصرار کر رہے ہو تو کیا سنو، بات، کیا بات، بتانا تو نہیں سبحان چاہتا تھا کیا بات۔ کہ یہ چھوٹی کیسے ہو گئی، لیکن تم اصرار کر رہے ہو، بار بار پوچھ رہے ہو تو بتا دیتا ہوں۔ فرمایا سنو، میں سبحان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے میں کیا بات، اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتا رہا تو یہ دس یہ عاشق تھے، یہ عشق تھا، یہ محبت تھی حضور کے ساتھ۔ یہی درس جو ہے ساری زندگی اپنی قبلہ امیر المجاہدین نے آپ کو دیا ہے۔ سبحان اللہ، ساری زندگی یہی کیا درس تھی، بات ہے، کیا بات، یہی سوچ تھی، یہی تڑپ تھی، یہی عشق تھا، یہی محبت تھی۔ یہی تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انے واہ پیار، سبحان اللہ، انے واہ پیار، پیار، یعنی جتنے یار اس جگہ پر تو بڑے بڑے بادشاہ وہ جناب مشکیزیں اٹھائے اور وہ پانی پلا رہے ہیں۔ اللہ یہ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضور کی بارگاہ میں جو بھی گیا اپنی میں کو ختم کر کے اور پھر جا کر انہوں نے حضور کی غلامی کی اور غلامی میں انتہا کر دی، تو اللہ کی کریم محبوب نے پھر ان کی عزت میں بڑھانے میں بھی انتہا کر دی۔